نکاح کیا ہے، شادی بیاہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے۔ نکاح صرف لوگ جنس کی تسکین کا نام سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کی جو خواہش اور پیاس ہے صرف اسی کو بجھنے اور بجھانے کا نام لوگ نکاح سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، اس کی نفس میں لگی ہوئی آگ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن نکاح اسلام میں صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی نبی زمین پر ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے نکاح کیا۔ بعض انبیاء کرام نے کچھ کام کیے، کچھ نہیں کیے، لیکن ہر نبی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اس لیے نکاح نہیں فرمایا کیونکہ آپ قریب قیامت زمین پر تشریف لانے والے تھے، اور زمین پر تشریف لانے والے تھے، اس لیے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اور اب جب آپ زمین پر قریب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نکاح فرمائیں گے۔ ہر نبی نے نکاح کیا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے سوا۔ حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے۔ ایک بات آپ کبھی سوچیں اور غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں تو اہل علم اس کی بیان کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو پتا چلے گا 35 یا 36 سال کی عمر میں کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ میرے عزیز، اٹھایا جانا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر۔ توجہ فرمائیں، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، اسلامی بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا جیسا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ پیار کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ قریب قیامت دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانے والا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ نکاح کر لیتے تو بیوی کو تو آسمان پہ اٹھایا جانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب جانا کہ بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے، قریب قیامت تو ہم آئیں گے، لیکن بیوی تو اس وقت تک موجود نہیں رہے گی، وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ اکبر! گویا کہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ خیال فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں نے آسمان پہ جا کر پھر آنا ہے۔ اللہ اللہ! تو ہمارا مذہب بیوی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پیغمبر نے کہا جب آئیں گے اور ہمیشہ زمین پہ رہنے کے لیے آئیں گے، اس وقت بیوی کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام، حضرت آدم کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت نوح کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب بھی مذہب اسلام تھا۔ ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ اکبر! نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا شے ہے، ہر نبی نے انجام دیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نکاح کو انجام دیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن یہ نکاح صرف رسم نہیں، یہ نکاح صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں، یہ نکاح نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح کی حکمتیں دیکھیں۔ اللہ اکبر! جب نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایک مرد کا ایک عورت سے ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہی تصور ہے، ایک مرد کا نکاح ایک وقت میں ایک عورت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اور اجازتیں دی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے۔ اس وقت ایک میاں بیوی آپس میں کیا ملتے ہیں؟ سینکڑوں
افراد کا ملن ہوتا ہے، ایک جوڑا نہیں ملتا بلکہ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ دونوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے دادا دادی، لڑکی کے دادا دادی، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے نانا نانی، لڑکی کے نانا نانی، اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں، گویا کے خاندان ملتے ہیں، آپس میں خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے، صرف ایک نکاح کے ایجاب و قبول کی برکت سے سینکڑوں افراد آپس میں مل جایا کرتے ہیں، سینکڑوں افراد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے۔ یہ تو ملاپ ہوا۔ اب ملاپ کے بعد اس کی برکتیں، پھر بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی ولادت ہے، بچیوں کی ولادت ہے۔ کتنی برکت کی چیز ہے نکاح، اور نکاح کی حکمت یہی ہے۔ دو خاص حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انسان کو بدکاری سے بچایا جائے، انسان کو زناکاری سے بچایا جائے، اور نمبر دو حلال نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ انسان پیدا ہو، قدرت یہی چاہتی انسان پیدا ہو، لیکن انسان حرام سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان حلال سے پیدا ہو، صالح خون لے کر انسان پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر حلالی خون لے کر پیدا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر مربت ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر کردار ہوگا، اس کے اندر شرافت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر حمیت ہوگی، اس کے اندر غیرت ہوگی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہ حلال خون کی تاثیر ہے۔ اور اگر خون حلال سے پیدا نہ ہوا، زمین پر صرف انسان بڑھانا مقصود نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر حلالی انسانوں کا وجود مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حلالی نہیں ہوتا تو بے مربت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، مذہب و ملت کا غدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پر شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے، اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے، حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیر میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا، لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا
خدا کا قول ہے، وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں۔ اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو۔ ہمارا یہ نازک سا وجود، ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فیشن کے نام پر فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک کڑی کا حال یہ ہوگا، ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں، جسے چین کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے، جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی، ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں، کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ اللہ اکبر، میں اپنے جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں، اگر ماں باپ جلدی شادی نہیں کرتے، آپ کا حق ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ماں باپ سے کہہ دو کہ میں شادی کے لائق ہو گیا ہوں، آپ میری شادی کر دیں۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کبھی زنا کے راستے نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ برا راستہ ہے، یہ فحش کا راستہ ہے، یہ برا کام ہے، یہ فحش کام ہے۔ اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں، تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین فرماتے ہیں، غیب کا نبی فرماتے ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی آگ کی، پیروں میں زنجیریں ہوگی آگ کی، اور فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ فرشتے لعنت کرتے کرتے اس کو قیامت کے میدان میں لائیں گے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر زانی اور زانیہ عورت کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی،
ان کے بدن پہ تارکول کا لباس ہوگا، اسی پہ بس نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر آقا نہ فرماتے تو شاید جلسے میں کہنے کی میں ہمت نہ کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نازک مقام جو شرم کی جگہ ہے، آقا فرماتے جنہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ صرف 1.5 سے 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور تو کیا برداشت کر سکے گا جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی سن لو جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے زنا کی نحوست ان کی نسل در نسل در نسل در نسل باقی رہتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ملفوظات بیان کر رہے تھے، حضرت اپنے فرامین بیان کر رہے تھے۔ اب سننا، نکاح کرنے والوں حلال طور پہ غسل کرو، یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرو تو اس پر کیا ثواب ہے، اور زنا کا عذاب کیا ہے۔ حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پہلی ملاقات ہوئی، یعنی میاں بیوی کا ملن ہوا، وظیفہ زوجیت حضرت آدم نے ادا کیا تو آپ کو غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے غسل کیا۔ جب غسل جنابت کیا بڑا کیف ملا، بڑا سرور ملا، بڑا سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملتا ہی ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، شوہر بیوی کے لیے سکون ہے۔ حضرت آدم کو سکون ملا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت آدم کو کیف میں دیکھ کر کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام اے آدم کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت آدم نے کہا بڑا سکون ہے غسل جنابت میں۔ تو فرمایا یہ صرف سکون نہیں ہے بلکہ آپ کو بتاؤں جتنا آپ نے غسل کیا ہے اور آپ کے بالوں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ جتنے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں، یہ سرکار غریب نواز بیان فرما رہے ہیں، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی پر بس نہیں، اے آدم اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں وہ سارے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے، خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہیں تو قوم کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا، نبی کو امتی کا، باپ کو اولاد کا۔ حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔